اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کی 9 نمبر آیت ہے، اور اللہ تعالی نے اس میں یہودیوں کے متعلق جو سزائیں اور باتیں ہونی تھیں اس کے بعد اب یہ بتلایا ہے کہ اللہ تعالی نے اب دنیا کی ہدایت اور صحیح راہ کس چیز میں رکھی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جب یہ سزائیں اور یہودیوں کے ساتھ اللہ کے انعامات اور یہ سب چیزیں گزر گئیں تو دیکھو اب بھی اللہ کی رحمت کا باب بڑا وسیع ہے، اور اب دنیا کی ہدایت کے لیے جو چیز اللہ نے بھیجی ہے وہ قرآن ہے۔ اس لیے اس نویں آیت میں اللہ تعالی نے بات یہاں سے شروع کی کہ ان ھذا القرآن، بلا شبہ یہ قرآن جو ہے، ھذا کا لفظ لائے ہیں، اشارہ کیا ہے قرآن کی طرف، اور یہ لفظ اصل میں قرآن پاک کی تعظیم کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے محاورے میں کسی چیز کی طرف زیادہ توجہ دلانی ہو تو اس میں اشارہ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب جا رہے ہیں، وہ صاحب جو جا رہے ہیں، تو اس لیے اشارے سے مزید چونکہ اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے بتا دیا کہ یہ قرآن یعنی یہ جو قرآن اللہ نے نازل کیا ہے اس کی صفات میں سے پہلی بات بیان کی کہ یہدی، وہ راہ قرآن بتاتا ہے، للتی ہی اقوم، جو سب سے زیادہ سیدھی راہ ہے، قرآن اس کی طرف دعوت دیتا ہے، اور قرآن بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ اچھی راہ اور سب سے زیادہ سیدھی راہ کون سی ہے۔ اس کے مقابلے میں پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو اسی سورت کی 4 آیت میں یہ بات اللہ تعالی نے فرمائی تھی، دوسری آیت میں کہ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اور ہم نے اسے راہ دکھانے کے لیے بھیجا تھا، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو۔ تو اب جب بنی اسرائیل کا دور ختم ہو گیا تو اللہ نے اسی کو یہاں پر کہا کہ یہدی للتی ہی اقوم، اب جو کتاب لوگوں کو راہ دکھاتی ہے اور اللہ کی طرف لے کر جاتی ہے وہ یہ ہے قرآن۔ تو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کا دور ختم ہوا، اور جو کتاب اس کے لیے بھیجی گئی تھی تورات وہ ختم ہوئی، اور اب اللہ نے اس دین کا دور شروع کرنا ہے، اور اللہ کا جو وہ دین ہے وہ سب سے زیادہ بہتر چیز جو فیصلہ کرے گی سارے معاملات میں وہ قرآن ہے۔ ایک بات تو قرآن کے متعلق یہ کہہ دی، اور دوسری بات فرمائی کہ وہ یبشر المومنین، اور یہ قرآن بشارت دیتا ہے ان لوگوں کی، خوشی کی بات سناتا ہے، المومنین وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ قرآن واقعی اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اور جنہیں یقین ہے کہ یہ باتیں بالکل سچ ہیں، اور جنہیں یقین ہے کہ اللہ نے اب ہدایت کا آخری منبع اور ہدایت کی آخری چیز قرآن کو رکھا ہے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ وہ انہیں خوشی کی بات سناتا ہے۔ خوشی کی بات کون سی سناتا ہے؟ یہ تو آخری لفظ میں آ رہی ہے۔ سب سے پہلے مومنین کی تشریح کر دی کہ ایمان والے جو لوگ ہیں، ایک تو ایمان ان کا آ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ الذین یعملون الصالحات، وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں۔ تو ایمان پر جو اعمال مرتب ہوتے ہیں ان اعمال کو بھی انجام دیتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اتباع سنت کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ یعملون الصالحات کے ساتھ اللہ تعالی نے یعملون کے ساتھ جو صالحات کی قید لگائی تو اعمال کو مطلقاً نہیں چھوڑ دیا کہ وہ لوگ ایمان لائے اور عمل کرتے ہیں، بلکہ مراد یہ فرما دی وہاں پر واضح کر کے کہ اچھے عمل کرتے ہیں۔ تو صالحات کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، کیونکہ جو چیز سنت کے مطابق نہیں ہے
یا سنت کے خلاف ہے، آدمی اس چیز کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ سمجھتا رہے، در حقیقت وہ چیز بہتر نہیں ہے، کیونکہ وہ عمل صالح کی قسم میں سے نہیں ہے، وہ یا تو بدعات میں سے ہو جائے گی یا انسان کی عقل کی بنیاد پہ ہو جائے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب ان کے عمل کی مہر اس پہ نہ ہو تو اس انسان کی وہ چیز بہتر نہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا کیا کہ ایک تو ایمان والے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عمل صالح بھی کرتے ہیں، اس کے بعد کہا کہ وہ جو بشارت کی چیز ہے وہ کیا ہے، ان لہم اجرا کبیرا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑے ثواب سے نوازے گا، قیامت کے دن انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا۔ یعنی اللہ کے پاس جب پہنچیں گے تو بشارت کی بات یہ ہے کہ خدا کا قرب نصیب ہوگا۔ ثواب کا مطلب یہ کہ کوئی آدمی کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے اللہ کے اور قریب ہو جائے، اور اللہ کے قرب کا مدار انسان کے اعمال پر ہے اور اللہ کے فضل پر ہے۔ انسان جتنی نیکیاں کرتا ہے در حقیقت وہ اللہ کے قرب کے لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اور قریب کر لے، اور جتنے گناہ ہیں وہ انسان کو اللہ سے دور کرتے ہیں، اللہ کی خوشی سے دور کرتے ہیں۔ اس لیے بتایا کہ قرآن بشارت دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے کہ ان کو قیامت میں بڑا اجر ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا۔ اور قرآن کریم کی تلاوت اور اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جو بشارت کی ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں لوگوں کی توجہ اس طرف دلائی کہ لوگ قرآن پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتا دیا کہ قرآن کا دور شروع ہو گیا ہے تو یہ بھی بتا دیا کہ وَأَنَّ الَّذِينَ، اور وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرۃ، آخرت کے دن پر، اعتدنا، ہم نے مقرر کیا ہے، لہم، ان کے لیے، عذابا علیما، اللہ نے بہت بڑا عذاب ان کے لیے رکھا ہے۔ یہ جو فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے بڑا عذاب رکھا ہے تو یہ دوسری سزا ہو گئی۔ ایک سزا تو انہیں یہ مل گئی کہ اللہ کی رضا سے اور اللہ کی خوشی سے محرومی ہو گئی، اور قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ ایمان آخرت پر نہیں لاتے تو آخرت کا تذکرہ یہاں پر اس لیے خاص طور پر فرما دیا کہ یہودی توحید کے عقیدے کے باوجود آخرت کو بھولے ہوئے تھے۔ اب بھی جو تورات ہے اگر آپ اسے پڑھیں گے، جتنی تحریفات انہوں نے اس میں کی ہیں اس میں آخرت کے معاملے میں کم تذکرہ ہے اور دنیا کے معاملے میں بہت تذکرہ ہے کہ دنیا میں تمہیں یہ ملے گا، دنیا تمہاری ایسی ہو جائے گی، اچھے ہو جاؤ گے، مملکتیں وسیع ہو جائیں گی۔ تو بائبل میں، تورا میں جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ اس دنیا کی اچھائی ہے، اور یہ نہیں کہا گیا کہ تمہاری آخرت اچھی ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے سلسلے میں انہیں بتایا کہ اب تک جو ماریں تمہیں پڑھنی تھی پڑ گئیں، اگر تم آئندہ ایسے کرو گے تو پھر تمہاری پٹائی ہوگی۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ قرآن دیکھو دستور عمل کے طور پر تمہیں دے دیا ہے، اور اگر تم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، تم پر تباہی آئے گی، اور وہ تباہی آخرت کی ہے۔ اعتدنا لہم عذابا علیما، اللہ نے ان کے لیے الم والا، دکھ والا عذاب رکھا ہوا ہے، دکھ کی مار انہیں پڑے گی، کیونکہ آخرت کو جب نہیں مانیں گے ظلم کریں گے، آخرت کو جب نہیں مانیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور قرآن کریم کا انکار، یہ سب کی سب چیزیں ان کے لیے لازم آئیں گی۔ اس لیے اللہ تعالی نے بتا دیا ہے کہ اصل بات بس اتنی ہے کہ تم آخرت کو مانو اور آخرت کی زندگی کو سامنے رکھو، اور اللہ کے ہاں جو جواب دینا ہے اس جواب دہی کا احساس تم میں مکمل طور پر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک کافر آدمی کی مثال اللہ نے بیان فرمائی کہ ان کافروں کا حال یہ ہے کہ یدعو الانسان، اور انسان دعا مانگتا ہے، انسان اللہ سے مانگتا ہے۔ اب یہ جو انسان ہے اس سے مراد کافر انسان ہے، کیونکہ اس کی تشریح جو مفسرین کرتے ہیں وہ کافر ہی ہو سکتا ہے، مومن انسان ذرا مشکل سے اس میں یہ بات آتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ دعا کیا مانگتا ہے، اللہ سے مانگتا کیا ہے، بالشر، برائی کو، دعاءہ، اس کا پکارنا، بالخیر، جیسے کہ بھلائی مانگتا ہے۔ یعنی کافر آدمی اللہ سے بددعا بھی، بری بات بھی ایسے ہی طلب کرتا ہے جس طرح کہ وہ مشرک انسان وہ جیسے نیکی کو، اچھائی کو مانگتا ہے، اسی طرح وہ اس کو بھی طلب کرتا ہے۔ دو تفاسیر مفسرین نے کی ہیں۔
ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یدعو الانسان بالشر، انسان شر کو طلب کرتا ہے، دعاءہ اس کا پکارنا، بالخیر جیسے کہ خیر کا طلب کرنا ہوتا ہے، تو نفس شر کو مانگتا ہے جیسے کہ وہ خیر کو مانگتا ہے۔ ایک تفسیر تو یہ ہو گئی کہ وہ گناہ کے لذتوں اور گناہ کے مواقع بھی خدا سے ایسے ہی مانگتا ہے جیسے کہ وہ خیر کے لیے کوشش کرتا ہے، خیر کو مانگتا ہے۔ جس طرح وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ خدا اسے اچھائی دے، اور جس طرح وہ دعا کرتا ہے کہ خدا اسے زیادہ روزی دے، بالکل علیہ باللہ وہ کافر آدمی اللہ سے اس کی معصیت اور نافرمانی کی چیزوں کو بھی ایسے ہی مانگتا ہے۔ یعنی جیسے وہ چاہتا ہے کہ مہینے کے آخر پہ، اپنے کام کے آخر پہ اسے پیسہ مل جائے، اسی طرح وہ کافر دعا کرتا ہے اللہ سے کہ فلاں جگہ جو شر کا مرکز ہے وہ کھلی ہوئی ہو۔ جیسے وہ کہتا ہے میرے رزق میں برکت ہو جائے، اسی طرح وہ کہتا ہے شراب بھی مجھے مل جائے۔ شر کو بھی ایسے ہی مانگتا ہے، خیر کو بھی ایسے ہی مانگتا ہے۔ تو اللہ سے شر کو طلب کرنا ظاہر ہے کہ یہ کفر ہے، اللہ سے گناہ کو مانگنا یہ کفر ہے۔ جب کوئی انسان اللہ تعالی سے دعا مانگے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ کس چیز کی طلب اس نے کی ہے، اور اگر اس چیز کی طلب کرے گا جس چیز کو اللہ نے خود منع فرما دیا ہے تو یہ چیز اسے خراب بھی کرے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ شر کو بھی ایسے ہی طلب کرتا ہے جیسے کہ وہ خیر کو طلب کرتا ہے، جیسے وہ اچھائی کا طالب ویسے وہ برائی کا طالب۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے اللہ کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اور اسے اللہ کا کوئی احساس نہیں ہے، قیامت میں مر کے اللہ کے پاس جانے کا کوئی خیال نہیں ہے، اس لیے اس کے نزدیک اچھائی برائی دونوں برابر ہے، حلال اور حرام سب برابر ہے۔ جس طرح حلال کو طلب کرتا ہے ایسے ہی حرام کو بھی طلب کرتا ہے۔ ایک تفسیر تو مفسرین نے یہ کی، اور اسی پہ اللہ نے فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان حقیقت میں ہے بہت تاولا۔ تاولا سمجھتے؟ اتاولا، اچھا بلف کا اضافہ ہو گیا، اتاولا۔ انسان بہت عجولہ، عجلت کا پتلا ہے، بہت جلدی کرتا ہے۔ تو یہ کافر انسان ہی ہوا نا، کیونکہ مومن انسان شر اور خیر دونوں کو یکساں نہیں مانگ سکتا، کہ وہ یہ کہے کہ اللہ سے نافرمانی کہ خدا بندہ حلال کا رزق بھی دے اور رشوت بھی اتنی آ جائے، الیاذ باللہ، یہ کفر ہے۔ اسی لیے کفر کی اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں کی دعا مانگنا بھی کفر ہے، الیاذ باللہ۔ یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا کئی مرتبہ قرآن کی آیات سے، یہاں پھر وہی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ وہ برائی کے لیے بھی ایسے ہی طلب کرتا ہے جیسے خیر کے لیے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بہت عجلت میں ہے، جلدی کا پتلا ہے۔ یہ جلدی کی بات جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات سے بھرا ہوا ہے کہ فوری طور پر لذت حاصل ہو جائے، فوری طور پر لطف حاصل ہو جائے۔ گناہ کے وہ کام جن میں لذت شروع ہوتی ہے اور جن میں لطف اس کا شروع ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جلدی سے یہ لطف کا عمل شروع ہو جائے، اور باقی جب وہ عمل شروع ہو جائے پھر اس کی ڈیوریشن، پھر اس کو بڑھانا، پھر اس کی توقع اور تمنا کرنا کہ یہ دور دور تک چلتا رہے، دیر تک یہ عمل اس کا الیاذ باللہ قائم رہے۔ اللہ نے فرمایا انسان اس چیز میں جلدی کرتا ہے، مومن اس کے برعکس کرتا ہے، اور یہ اس طرح سے جلدی کرتا ہے کہ الیاذ باللہ جو شراب پیتا ہے وہ اس کے لیے جلدی کرتا ہے کہ کسی طرح وقت مناسب ہو جائے، کسی طرح لوگ ہٹ جائیں، کسی طرح جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہو جائیں، شراب آ جائے، اس میں جو ملانا ہے وہ آ جائے، اور اس پر جو نشے کا دور چلتا ہے وہ کہتا ہے اس میں تو ساری رات ہی بیت جائے، اگلے دن صبح ہو جائے، کوئی مجھے پوچھے نہ، کئی کئی گھنٹے اس میں بیت جائیں۔ یہ ہے انسان کی عجلت کہ وہ شروع کرتا ہے جس کام کو گناہ کے، وہ چاہتا ہے یہ گناہ کا عرصہ اس پر طویل ہو جائے۔ تو مومن اس کے برعکس ہوتا ہے، مومن انسان نیکی کے لیے جلدی کرتا ہے، وہ اطمینان سے، اور جب نیکی کا عمل شروع کر لیتا ہے تو پھر اس کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ یہ چیز اور طویل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس میں بہت وقت دے دے، میں اطمینان سے یہ نیکی کا کام کر سکوں۔ مثلاً وہ نماز پڑھتا ہے،
تو نماز کا وقت آ گیا، وضو کر لیا، ان ساری چیزوں کا خیال کرتا ہے. اب نفس نماز جب وہ شروع کر دیتا ہے تو قیام بھی اس کا اچھا، رکوع بھی طویل، سجدہ بھی طویل، اطمینان سے اللہ کی عبادت کرنا. مومن انسان کا مقصد یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرے، خوش کرے اپنی طویل عبادت کے ذریعے. تو مومن اور کافر میں یہ فرق، اس لیے یہ آیت مفسرین کہتے ہیں کافر کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کہا کہ کافر انسان کی حالت دیکھو کہ شر کے لیے بھی مانگتا ہے ہم سے ایسے جیسے خیر کے لیے، اور آدمی تو جلدی کا پتلا ہے، وہ کہتا ہے فوری طور پر لذت اور لطف کی چیزیں حاصل ہو جائیں. اور دوسری تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان اپنی برائی، اپنا شر ایسے ہی مانگتا ہے جیسے اپنے لیے خیر مانگتا ہے. یعنی کافر انسان اللہ کی لعنت کرنے میں جلد باز ہوتا ہے، کافر انسان اپنے لیے بددعا کرنے میں جلد باز ہوتا ہے. ذرا غصہ آیا اور دوسرے پر لعنتیں بھیجنی شروع کر دیں، ذرا مزاج کے غیر موافق بات ہوئی اور دوسروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. ایسے ہی خدا سے وہ لعنت کو طلب کرتا ہے جیسے کہ وہ رحمت کو طلب کرتا ہے. تو یہ کافر انسان وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بہت جلدی کا پتلا ہے، یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ اس کے ذہن میں آیا ہے بس خدا فوری طور پر کر دے. اس لیے اللہ نے مذمت کی ہے اس چیز کی کہ انسان کو چاہیے کہ خراب نہ ہو، ہر طرح سے اللہ کی رضا پر شاکر رہے. اور بہت کم مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اگر یہ دوسری تفسیر مراد لے لی جائے تو پھر اس میں مومن بھی داخل ہو جاتا ہے کہ مومن اپنے لیے شر کی دعا بھی ایسے کبھی کبھی کرنے لگتا ہے جسے خیر کی دعا مانگتا ہے. یعنی وہ کہتا ہے اللہ اس چیز کو برباد کر دے، اللہ اس چیز کو تباہ کر دے. تو وہ اپنے ہی بچوں پر، اپنی اولاد، اپنے گھر کے لیے، حتیٰ کہ اپنی ذات کے لیے کبھی کبھی موت مانگ بیٹھتا ہے. ایسی چیزیں اللہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جو ہے بہت جلد باز ہے، بہت جلدی کرتا ہے، وہ جو چیز ہے اسے برداشت نہیں کر سکتا. حالانکہ اسے صبر کرنا چاہیے تھا. جو مصیبت اور تکلیف آئی ہے اس کے بعد اللہ اچھے دن بھی لے آئے گا، اور جو مصائب اور پریشانیاں آج ہیں خدا انہیں گزروا دے گا اور کل کو بہتر دن آ جائیں گے. انسان اس کو سوچنے کی بجائے اللہ سے خیر کی دعا کی بجائے شر مانگنے لگتا ہے. اللہ تعالی نے انسان کو سمجھانے کے لیے پھر اس کے بعد کی آیت میں ایک مثال دے دی، اور اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور ہم نے کیا ہے رات کو اور دن کو آیتین، ہم نے کیا کیا ہے دو نشانیاں بنا دی. تو آیت ہے اللہ کی دن بھی اور اللہ کی نشانی ہے رات بھی، دونوں چیزیں اللہ کی نشانی ہے. اسی طرح اگر خیر کا معاملہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ تم پر احسان اور نیکی فرمائے تمہارے ساتھ تو یہ بھی خدا کی طرف سے ہے. کوئی آزمائش ہے، کوئی مجبوری پیش آ جاتی ہے، وہ بھی اللہ کی جانب سے ہے. اس لیے اتنا بے قرار اور چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ انسان کو چاہیے کہ صبر کرے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار رکھے. اور اسی سلسلے میں مفسرین نے وہ حدیث بھی نقل کی ہے جس میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ مچائے. عجولہ یہ جو لفظ ہے یہی حدیث میں ہے کہ جب تک وہ عجلت نہ کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجلت پوچھا گیا کہ جلدی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جلدی یہ ہے کہ جب اسے اندازہ ہو کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی یا دیر ہو گئی اس میں تو وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میری تو دعا سنی نہیں جاتی، میری دعا قبول نہیں ہوتی. یہ جو اس کا جملہ ہے نا اللہ تعالیٰ کو یہ ناگوار گزرتا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اس کو کہو اس سے جا کے مانگ لے جو اس کی سنتا. اس لیے فرما دیا کہ عجولہ، رات بھی آتی ہے دن بھی آتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تم کائنات پر غور کرو اللہ نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں. تو توحید پر اللہ تعالیٰ نے یہ دوسری عقلی دلیل بھی دے دی کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، ہم نے رات کو اور دن کو بنایا آیتین، دو نمونے بنا دیے ہیں، تم ان پر غور کرو. فَمَحَوْنَا، پس ہم مٹا دیتے ہیں آیت اللیل، رات کی نشانی کو. رات کی نشانی، رات کا نمونہ ہم اس کو مٹا دیتے ہیں. مٹانے کا مطلب یہ کہ چاند ہے نا ڈوب جاتا ہے. چاند ہمیشہ نہیں ہوا کرتا کہ طلوع آ کرے، اس کی روشنی کمتی بڑھتی ہوتی رہتی ہے.
تو رات کی نشانی کو ہم مٹا دیتے ہیں، یعنی چاند کو ہم ختم کر دیتے ہیں، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، اندھیرے میں تم آرام کر لیتے ہو۔ وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا ہے، آیت النہار، دن کے نمونے کو، مبصرتن، دیکھنے کے لیے بنایا، اس لیے بنایا ہے کہ وہ روشن کر دیتا ہے۔ سورج کو بنا دیا ہے، سورج میں کیا ہوتا ہے؟ لتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، اپنے پروردگار کی طرف سے جو فضل ہے اللہ کو وہ تلاش کرو۔ پہلی بات یہ بتا دی کہ دن کو اس لیے اللہ نے بنایا ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کے فضل سے مراد ہے کہ انسان کے معاش کے اسباب، کہ انسان سوچے مجھے کس طرح کمانا ہے، کتنی محنت کرنی ہے، کیا کیا کام کرنے ہیں۔ اللہ نے بتایا تمہیں ہم نے یہ دن اس لیے دیا ہے، اور دن ایسا ہے کہ روشنی میں تم سارے کے سارے کام کر سکتے ہو۔ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ اگر سورج نہ رکھتا اور ہمیشہ رات رہا کرتی تو پھر کیا ہوتا، اور اللہ تعالی ہمیشہ سورج کو رکھتا اور رات نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا۔ اسی لیے قرآن پاک میں دوسری جگہ آیا ہے کہ لوگوں تم غور کرو یہ دن اور رات پر، یہ بھی ہماری نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے اس دنیا میں کیسا اعتدال کا نظام تمہارے لیے بنا دیا۔ تو دن کا مقصد بتا دیا کہ لتبتغوا فضلا من ربکم، تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اللہ تعالی نے پیسے کو، مال کو یہاں پر اپنا فضل فرمایا ہے۔ لفظ فضل آیا نا، تو اس کا مطلب ہے مال، اس کا مطلب ہے معیشت کا ذریعہ، اس کا مطلب ہے دولت، پیسہ، جو کچھ بھی تم کماتے ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سرے سے مال کمانا جائز، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع نہیں کیا، سرے سے مال کمانے کو ناجائز نہیں کہا، بلکہ حوصلہ افزائی کی ہے کہ تم دن میں محنت کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ قرآن میں اور بھی کئی جگہ ایسے ہی الفاظ ہیں، سورہ جمعہ میں بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نماز ہو جائے مکمل، فانتشروا فی الارض، تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ سے اس کا رزق، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ پیسے کمانے برے، قرآن تو اس بات کی مذمت کرتا ہے، شریعت اس بات کو برا کہتی ہے کہ کوئی انسان حلال اور جائز پیسے کو حرام ذرائع سے استعمال کرے، حرام ذرائع سے حاصل کرنے کی کوشش کرے، یا یہ کہ جب اس کے پاس پیسہ آ جائے تو اس پیسے کی بنیاد پر لوگوں کو حقیر سمجھنے لگے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے۔ وغدنا مطلقاً مال، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اچھی چیز ہے یہ پیسہ جبکہ وہ کسی مومن انسان کے ہاتھ میں ہو۔ مشکات کی روایت میں آتا ہے کہ وہ مومن انسان کے ہاتھ میں ہو تو بہت اچھی بات ہے، اس لیے یہاں پر فرمایا ہے کہ تم دن کو اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَلِتَعْلَمُوا، اور دوسری جو حکمت ہے ہماری رات اس سورج اور چاند کے نظام میں، وَلِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جانو، عدد السنین، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، علم ہو جائے، تمہیں معلوم کر لو گنتی برسوں کی، والحساب، اور جو حساب ہے اس کی گنتی تم کر سکو۔ برسوں کی گنتی کا معلوم ہونا شرعاً، وہ تو چاند کے ساتھ ہو گیا کہ چاند کے ساتھ تم برسوں کی گنتی کو مقرر کر سکو، اور سورج کے ساتھ بھی ہو گیا، سورج میں بھی برس بنتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرما دیا کہ تم حساب کر سکو، تو حساب سے مطلب یہ ہے کہ وہ کام انسان جو حساب کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے قرض کا معاملہ ہے، جیسے کوئی انسان قسط پہ کوئی چیز لے لیتا ہے اور ایک مقررہ وقت میں اس کی قسط ادا کرنی ہوتی ہے، حساب کر لیتا ہے، جیسے عدت کا معاملہ ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد خواتین جو عدت گزارتی ہیں اس کی عدت کتنے دن کی بنے گی۔ اسی طرح اللہ حضر قیاس زندگی کے سارے معاملات جو معاشی اعتبار سے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر کام اس حساب و کتاب پر چلتے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا اہمیت اس بات کی کہ سالوں کا، برسوں کا حساب اور سب چیزیں اللہ نے اس لیے بنائیں، اور اسی سے اشارتاً اس طرف بھی بات نکل آئی کہ انسان اپنے حساب کو، اپنے اوقات کو، ان چیزوں کو خیال میں رکھے، اور انسان کو چاہیے کہ اپنے وقت کی قدر کرے، مہینوں کے اعتبار سے، دنوں کے اعتبار سے، یہ سب چیزیں جتنی انسان اس کی قدر کرتا رہے گا اتنا ہی انسان اللہ کا اطاعت، اللہ کی اطاعت میں اور فرما برداری میں اپنا معاملہ صحیح رکھے گا۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی تضریع کے لیے منع کیا، اور اس کے لیے مختلف احادیث میں مختلف چیزیں ارشاد فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو، اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا
کہ تم جتنے کام آج کیے ہیں وہ آج ہی کر لو، پھر تم جب اپنے کاموں کو کل پر چھوڑ دو گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کل تمہیں اور کام آ جائیں گے، پھر تم وہ کام نہیں کر سکو گے، تو تمہارے بہت سے کام جمع ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اسی لیے حدیث میں آیا ہے ترمذی کی روایت میں کہ ہر کام کے لیے ایک قاعدہ مقرر تھا، ایک طریقہ مقرر تھا۔ ایک جگہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی قاعدہ تھا۔ بعض محدثین کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی جگہ تھی تاکہ جو چیز جس جگہ پر رکھی ہوئی ہے بوقت ضرورت وہ چیز وہاں سے لے لی جائے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ انسان اپنے وقت کا بہتر سے بہتر استعمال کرے اور اسے اللہ کی اطاعت میں خرچ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہے اور آپ تہجد میں اٹھے تو آپ نے دیکھا پانی بھی رکھا ہوا ہے، وضو کے لیے مسواک بھی رکھی ہوئی ہے، ساری چیزیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑے خوش ہوئے کہ قاعدے اور قرینے اور سلیقے کے مطابق اس لڑکے نے چیزیں رکھی ہیں، اور آپ نے فرمایا اللہ اسے دین کی گہری سمجھ دے اور اللہ اسے قرآن کی تفسیر سکھا دے۔ تو یہ چیزیں کس لیے ہیں؟ یہ ساری زندگی کی ترتیب ہے کہ انسان بے ترتیب زندگی بسر نہ کرے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ انسان کسی چیز میں بھی ٹھیک طرح سے کام نہیں کر سکتا۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے شبلی نعمانی کی سیرت میں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی تو زندگی جتنی اچھی تھی، ساری تعریفیں کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ اور ساری زندگی پہ قابو پا لیا پر کتابوں کے معاملے میں قابو نہیں پا سکا، جو کتاب پڑھتا ہوں وہیں رکھ دیتا ہوں، پھر دوسری اٹھاتا ہوں، پھر تیسری اٹھاتا ہوں، اس لیے دیکھو ہر طرف کتابیں بکھری رہتی ہیں، تنگ آ جاتا ہوں اس چیز سے کبھی کبھی خود بھی کہ جب وقت پہ ڈھونڈو تو کتاب نہیں ملتی، مگر کیا کروں طبیعت میری ایسی ہوگی۔ تو یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ جب چیزوں میں ترتیب نہ رہے تو انسان پھر اپنے وقت کو ضائع کر لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے دن اور رات کو رکھا ہے، اس کی دوسری مصلحت یہ ہے کہ عدد السنین والحساب، تم اپنے حساب و کتاب پورے کرو اور تم اپنے برسوں کا اندازہ لگاؤ۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور تمام چیزوں کو فصلناہ، اللہ تعالی نے فرما دیا سب چیزیں سنا دی ہیں ہم نے، تفصیلہ کھول کھول کر سنا دی۔ یا تو مراد یہ ہے کہ اس قرآن میں سب دین کے جو احکامات تھے ہم نے بیان کر دیے ہیں، ان کے اصول بالکل وضاحت سے کر دیے ہیں، عقیدے میں بتا دیا ہے کہ اللہ کی توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، قیامت کیا ہے، تقدیر کیا ہے، ہم نے ساری چیزیں بیان کر دی۔ اعمال میں دیکھ لو عبادتیں کیا کیا کرنی ہیں وہ بھی بیان کر دی۔ معیشت میں دیکھ لو یہ بتا دیا ہے کہ سود کیا ہے، حلال کے رزق کے ذرائع کیا ہیں، پیسے کو خرچ کیسے کرنا ہے، کیسے بچا کر رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں بتا دی۔ اسی طرح انسانی تعلقات میں سب سے اہم تعلق جو نکاح کا ہے اس کے متعلق بھی بتا دیا کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ والدین کے ساتھ تعلق بہت اہم ہے، اس کے متعلق بھی بتا دیا۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا، یعنی تم جو گھبرا رہے ہو اس گھبرانے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ دعا کے متعلق تم جو جلدی مچا رہے ہو کہ کسی طرح دعا جلدی قبول ہو جائے، یہ بتا دیا اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ دن اور رات کے ہم نے اندازے مقرر کیے ہیں، یہ حساب و کتاب ہے، جب موقع آئے گا دعا کی قبولیت کا ہم اسے قبول بھی کر لیں گے اور ہم تمہیں بتا بھی دیں گے۔ اور دعا سے جس طرح انسان وقت کو، یعنی کوئی آدمی اب دعا کرتا رہے کہ اب سردیوں میں رات جو ہے وہ 4 گھنٹے کی ہو جایا کرے اور دن جو ہے وہ 16 گھنٹے کا 20 گھنٹے کا ہو جائے، تو ایسی دعا اس کی بیکار ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی ایسی چیز کو مانگنے لگے جو چیز بالکل ناممکن ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جس طرح رات اور دن اپنے اپنے اوقات میں آتے جاتے ہیں، ایسی ہی تمہاری دعائیں ہمارے پاس پہنچتی رہتی ہیں اور ہم اسے ایک وقت میں قبول کر لیں گے۔ جو چیز تمہارے مناسب حال ہے ہم تمہیں دے دیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندو اللہ سے مانگتے رہو، اور آپ نے فرمایا کہ جس شخص پر دعا کا دروازہ اللہ نے کھول دیا اس کے لیے گویا کہ قبولیت کا دروازہ کھل گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں کچھ لوگ آئیں گے جن کی دعائیں قبول نہیں ہوئی ہوں گی بظاہر دنیا میں، اور جو کچھ انہوں نے مانگا تھا اللہ اس کے عوض میں اجر دینا شروع کرے گا انہیں کہ یہ لو جو تم نے مانگا تھا ہم نے قبول کسی مصلحت سے نہیں کیا اور آج اس کا اجر دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ان کی ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ اللہ کا کرم جو اس دن وہ دیکھیں گے، بادشاہ کی تو دیکھیں گے۔ اب دیکھیے نا
اسے آپ عقل سے بھی اگر سمجھ لیں تو تھوڑی سی بات یہ ہے کہ آدمی جب بھی کسی بادشاہ کسی شہنشاہ سے، وہ تو بہت بڑی ذات ہے، اللہ کی شہنشاہ ہے، باقی عام کسی سخی آدمی سے بھی کوئی مانگتا ہے تو آدمی نہ دے سکے تو دل میں ذرا سی الجھن پیدا ہوتی ہے کہ وہ ایک آدمی آیا تھا، ہم سے امید رکھ کے آیا تھا، ہم اس کی ضرورت نہیں پوری کر سکے، ہم اس کا کام نہیں کر سکے، تو شریف آدمی کی طبیعت پہ ذرا سا بوجھ ہوتا ہے۔ اب اللہ کی ذات جو سب سے زیادہ کرم کرنے والی ہے، آدمی نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا، انسان نے اس سے دعا مانگی، تو وہ ذات اس کے کام کو نہ کرے، اس کی دعا کو پورا نہ کرے اور اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ ایک روایت میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ نے کہا کہ مجھے بڑی شرم آتی ہے اس سے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی لوٹا دوں۔ اب اس نے کوئی ایسی چیز مانگ لی جو اسے مل جاتی تو اس کے لیے اچھی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ فی الحال اس کو یہ چیز نہیں دیں۔ جب قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو مانگا تو اس نے تھا نا، اللہ نے اس کے سوال کی لاج رکھی، اللہ نے اس کے ہاتھ پھیلانے کی عزت اور احترام کو برقرار رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پھیلانے اور دعا مانگنے کی جو چیز تھی اس کی قدر فرمائی کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے تو میں اسے کیسے خالی چھوڑ سکتا ہوں، اس لیے قیامت میں کہا اچھا اسے وہ چیز نہیں ملی تھی نا، ہم نے نہیں دی تھی، آج اسے اتنا اجر اور ثواب دے دو۔ تو بندہ اس اجر اور ثواب کو جب دیکھے گا تو وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ تمنا کرے گا کوئی آدمی کہ کاش اس کی دعا کوئی بھی زندگی میں نہ سنی گئی ہوتی اور ساری کی ساری اجر آج اللہ دے دیتا۔ اس لیے اللہ تعالی نے بتا دیا ہے کہ دیکھو کل شیء فصلناہ تفصیلا، ہم نے ہر چیز کی تفصیل دے دی ہے قرآن میں، یا یہ کہ ہر چیز کی تفصیل دے دی ہے لوح محفوظ میں۔ اور تیسری تفسیر اوپر سے جو چل رہی تھی کہ دعا قبول نہیں ہوئی تو اللہ نے بتایا ہم نے ہر چیز کی تفصیل لکھ دی ہے، ہر چیز کو طے کر دیا ہے، نہیں قبول ہوئی تو گھبراؤ نہیں، دن اور رات ہماری نشانی ہے، تمہاری دعاؤں سے کوئی چیز بدل تھوڑی ہی سکتی ہے، اس لیے اگر تم کوئی ایسی چیز مانگو جو تمہاری ہی مصلحت کے خلاف ہو تو ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہیں دے تھوڑے ہی سکتے ہیں، لیکن جو نہیں دیا اس کے عوض میں جب قیامت میں ہمارے پاس آؤ گے تو اس دعا مانگنے کی، ہاتھ پھیلانے کی قدر و قیمت وہ ہمارے ہاں ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تم نے مانگا تھا تو ہم نے جو نہیں دیا تو وہ بیکار گیا مانگنا، بلکہ اس دن دے دیں گے۔ اور اسی لیے دوسری تفسیر جو آئی ہے اس کی وہ یہ ہے کہ کل شیء فصلناہ تفصیلا، مفسرین میں سے ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے لوح محفوظ میں لکھتی ہیں۔ تو ایک تو تفصیل یہ ہوئی کہ قرآن میں لکھتی ہے، ایک یہ کہ یہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں لکھتی ہیں، لوح محفوظ میں ایک ایک چیز تمہارے متعلق لکھی ہوئی ہے کہ کیا کیا چیزیں تمہیں دینی ہیں، کس کس چیز کی تم تمنا کرو گے اور کیسے کون سی تمنائیں ہیں تمہاری جن تمناؤں کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ جب یہ بتا دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر ایک انسان ایسا ہے کہ الزمناہ، اور جو بھی آدمی ہے لٹکا دیا ہے، طائرہ، اس کی بری قسمت فی عنقہ، اس انسان کے گردن میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ ہر انسان کے لیے اس کی جو بری قسمت ہے فی عنقہ، اس کی گردن میں لٹکا دی۔ یہ جو طائر کا لفظ ہے نا، اصل میں طائر کا لفظ تو آیا ہے پرندے کے لیے، طیر کہتے ہیں پرندے کو، اور طائر اس جانور کو کہتے ہیں عربی میں جس کے پروں اور جو وہ اڑ سکے، اسی لیے طائر کی جمع طیر ہے، اور قرآن پاک میں یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو عربوں کا جو جاہلیت کے زمانے میں معمول تھا وہ یہ کہ کسی اہم کام کا جب ان کا ارادہ ہوتا تھا تو بہت سے پرندوں کو جمع کر لیتے تھے، کبوتر، چڑیا، اس طرح کے پرندے وہ لے آتے تھے اور پرندوں سے وہ فال لیتے تھے، پرندوں کو اڑاتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، اور اگر پرندہ بائیں جانب اڑ جاتا تھا تو کہتے تھے یہ تو بدشگونی ہو گئی، بدفالی ہو گئی، یہ کام تو نہیں کرنا، اور اگر دائیں جانب اڑتا تھا تو پھر اس کام کو وہ کر لیتے تھے۔ تو طائر کا جو لفظ ہے یہ شگون لینے کے معنی میں استعمال ہونے لگا، فال لینے کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ شگون اور فال جو ہے یہ اردو ہی میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، فارسی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی علامت دیکھ کر اصل کو اس کے مطابق کرنا۔ شگون تو ہندی کا بھی لفظ ہے نا، ہندی جو ہندوستان والے جو ہیں وہ شگن لیتے ہیں، شگن، یہ تو بنگالی ہو گئی، اچھا وہ اس کے شگون لیتے ہیں، اور اب بھی ہمارے معاشرے میں لوگ شگون لیتے تھے نا،
کہ صبح اٹھے اور بلی راستہ کاٹ گئی تو کہتے تھے اب نہ جانا، اب یہ کام نہیں ہوگا. کوئی پرندہ بولا، کوا بولا تو ان کا آج مہمان آئیں گے. یہ سارے شگون دینے کے قصے تھے. اسی طرح یہ عرب شگون دیتے تھے اور پرندے کو اڑاتے تھے، اور پرندہ دائیں جانب چلا جائے تو ٹھیک اور بائیں جانب چلا جائے تو غلط ہو جاتا تھا. ہوتے ہوتے حتیٰ کہ اس لفظ کا استعمال ہی اسی مقصد کے لیے ہونے لگا کہ کوئی آدمی برا شگون لیتا تھا. اسی لیے قرآن میں آیا ہے نا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو طعنے دیتے تھے، اور سورہ اعراف میں پیچھے گزر چکا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا انما طائرهم عند اللہ یطیروا بموسیٰ ومن معہ. کہتے تھے فرعون والے کہ برا شگون ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور جو ان کے ساتھ ہیں. جب سے یہ آئے ہیں تب سے قحط پڑنے لگا، جب سے یہ آئے ہیں ایسی باتیں ہونے لگی ہیں. اتنی قدیم تاریخ ہے انسانوں کے شگون دینے کی. کہتے ہیں سبز قدم اردو میں بھی کہ ان کا آنا تو ایسا، ارے صبح کس کا چہرہ دیکھ لیا تھا، صبح آئینہ دیکھ لیا تھا. یہ ساری باتیں شگون لینے کی ہیں نا. تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی یہی کہا. انہوں نے کہا لیاذ باللہ یہ ایسے آئے کہ ان کے آنے سے ہماری قوم پہ تباہیاں اور بربادیاں ہونے لگی ہیں. اللہ نے فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ. ان سے کہیے کہ نحوست جو ہے نا ان کی، یہ اللہ کے نزدیک ہی منحوس یہی ہے فرعون اور اس کے ماننے والے. باقی یہ بات ہی غلط ہے کہ پرندوں کو اڑا کے کوئی انسان اپنی قسمتوں کے حال معلوم کرنے لگے. اور اسی لیے پھر طائر کا لفظ جو ہے وہ حصہ، نصیب، اس معنی میں بھی اعمال پہ بھی اطلاق ہونے لگا. تو اس کا ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا کہ وہ کل انسان، اور ہر ایک انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، اس کی قسمت ہم نے لکھ دی ہے جو اس کے گلے میں. ایک دوسرا ترجمہ یہ ہوا کہ کل انسان، اور ہر انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہم نے کیا کیا ہے کہ اس انسان کی بری قسمت وہ اس کے گلے میں. تیسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر ایک انسان کا نامہ اعمال، حصہ، نصیب اس کا یہ اس کی گردن میں لٹکا دیں گے. وَنُخْرِجُ، لٹکا دیا ہے ہم نے، اس کے ساتھ چپکا دیا. وَنُخْرِجُ، ہم نکالیں گے لہو اس کو یوم القیامت، قیامت کے دن، کتاباً، قیامت کے دن وہ کیا ہو جائے گا، لکھا ہوا پائے گا، یلقاہ منشورا، اور اس کو ہم کھول دیں گے کہ یہ ہے تمہارا حصہ، یہ ہے تمہارا مقدر، یہ ہے تمہارا نصیب، یہ ہے چیز جو تم دنیا میں لکھتے رہے ہو. اس لیے اس کے تینوں ترجمے کیے گئے ہیں. ایک ترجمہ تو یہ کہ اس کا نصیب اور حصہ، ایک ترجمہ یہ کہ اس کی بری قسمت، اور تیسرا ترجمہ یہ کہ اس کا اعمال نامہ جسے قیامت میں کھول کے اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو. اسی لیے راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ طائر کا عمل اطلاق پر بھی ہوتا ہے، اور عمل چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ برا ہو، ہر عمل کو بھی طائر کہتے ہیں، پرندہ. اس لیے یہ شگون جو لوگ لیتے تھے بنیادی طور پر یہ لفظ وہاں سے چلا، پھر ہوتے ہوتے یہ بدشگونی ہی کے معنی میں استعمال ہونے لگا، پھر یہاں تک کہ لوگوں کے نصیب، حصہ، رزق اس معنی میں استعمال ہونے لگا. اس لیے جن مفسرین نے اس کا ثانوی معنی کیا نا بعد والا، انہوں نے اسے کر دیا نامہ عمل کے متعلق. انہوں نے کہا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا کا یہ جو ٹکڑا اگلا ہے آیت کا کہ قیامت کے دن ہم اس کو کھول دیں گے، بندہ اس کو پڑھے گا تو قیامت کے دن کیا پڑھے گا، نامہ عمل ہی پڑھے گا نا. تو انہوں نے کہا کہ کل انسان، ہر انسان کے لیے الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہم نے اس کا نامہ عمل اس کی گردن میں ڈال دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی سے منع کیا. مفسرین نے جن لوگوں نے اسے شگون سے ترجمہ کیا ہے نا، انہوں نے اس کو بھی لکھا ہے پھر کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی سے منع کیا. اور مصنف عبد الرزاق میں بہت اچھی حدیث ایک آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اسماعیل ابن امیہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو تھکا نہیں کر سکتی، عاجز نہیں کر سکتی. یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں اگر انسان اس کا علاج کر لے، ان چیزوں کو حل کر لے تو پھر زندگی میں اس کی کوئی پرابلمز اتنی پیش نہیں آتی. اچھا، آپ نے فرمایا بدفعلی، برا شگون لینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو یہ چیز نجات دے گی کہ تم اس پر عمل نہ کرو. جو بدشگونی ہے
نہ عمل کرو اس پہ. کسی نے کہہ دیا کہ یہ چیز بری ہے، تم اس پہ نہ عمل کرو، بس اپنے عمل کام سے کام رکھو جو کام تم نے کرنا ہے، شگون ان چیزوں کا لو ہی نہ. تو جب آہستہ آہستہ آدمی بدشگونی کے خلاف عمل کرتا رہے گا تو ایک دن طبیعت اس کی مائل ہو ہی جائے گی کہ جو کچھ ہونا ہے سو ہونا ہے. یہ بدشگونی ایسے ہی ہے. بلی فرض کر لو 10 مرتبہ راستہ کاٹ لے اور پھر بھی آدمی جائے اور شام کو آ کے سوچے کہ کام تو میرے سارے ہو گئے، یہ تو ایسے ہی بس بنی ہوئی بات ہے. پرندہ بولتا رہا اور اس نے کہا اچھا آج گھر میں مہمان آئیں گے، اس دن کوئی نہیں آیا. تو آدمی کتنے دن، کئی مرتبہ جب یہ چیز گزر جاتی ہے تو آدمی کہتا ہے ایسے ہی چیزیں ہیں فضول پرانے زمانے کی اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی سے یہ چیز نجات دے گی کہ عمل نہ کرو. اور دوسری چیز آپ نے فرمایا بدگمانی، کسی سے بدگمان ہونا. اور آپ نے فرمایا اگر تمہیں اس سے نجات حاصل کرنی ہے تو بدگمانی کو زبان سے مت دہرانا، زبان سے مت کہنا. ایک آدمی کے متعلق یہ گمان ہے کہ یہ آیا ہے چوری کرنے کے لیے اور وہ آدمی اس کو چوری سے کوئی تعلق ہی نہیں. کبھی کبھی محبت کی شدت سے بعض چیزیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ دوسرا آدمی جو اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا وہ سمجھتا ہے کہ یہ آدمی خراب. محبت کی شدت ہے نا، کسی کو کسی سے تعلق ہو جاتا ہے، رشتہ داروں میں عزیزوں میں، وہ دن کا اکثر حصہ ان کے گھر گزارنے لگ جاتا ہے. تو ان میں سے جس آدمی کو اس کی محبت کا اندازہ نہیں ہوتا وہ کہتا ہے لو یہ تو 24 گھنٹے ہمارے سر پہ چڑھا رہتا ہے، اسے ضرور اپنے گھر سے نکال دیا گیا ہے، یہ تو اس لیے کہ ہمارے یہاں کھانا اچھا پکتا ہے. والدہ سے کہتا ہے آپ اسے کپڑے لے دیتی ہیں اس لیے یہاں پڑا رہتا ہے. یہ ساری چیزیں بدگمانی کی تو ہیں کیونکہ اس جذبے کی قدر نہیں کی گئی، اس کے اس جذبے کو سمجھا نہیں گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدگمانی سے نجات حاصل کرنی ہے تو زبان سے بات نہ کرنا. دل میں تو خیال آتا ہی ہے، زبان سے نہیں کہے گا تو ایک دن عملاً یہ ثابت ہو جائے گا کہ میرا خیال غلط تھا، اللہ سے توبہ کرنے کی توفیق مل جائے گی. اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد ہے، اور یہ تمہیں عمل سے نہ روک دے. اور آپ نے فرمایا حسد کے لیے بس یہ کافی ہے، اس کا علاج کرنا ہے کہ تم اپنے بھائی میں برائی نہ ڈھونڈو. حسد پیدا ہو جائے نا تو کسی سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ حسد تو اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، حسد اس وجہ سے پیدا ہو گیا کہ یہ جو نئی بہو لائے ہیں یہ زیادہ خوبصورت ہے مجھ سے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتی خاتون منہ سے کہ زیادہ خوبصورت ہے. بس وہ حسد کی تکمیل کے لیے وہ مرد اور عورت کوئی اور عیب تلاش کریں گے اس میں. تو وہ جو اور کوئی عیب تلاش کر کے اگر اس میں کوئی عیب ایسا نہیں ہے تو پھر جھوٹ بولیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا آپ نے میں برائی ڈھونڈو ہی نہ، کیونکہ آدمی تو سوائے انبیاء علیہ السلام کے کوئی بھی معصوم نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی ہر ایک میں ہوتی ہے. اور بہت بڑی بات ہے جو قرآن نے کہی کہ قیامت کے دن جس کی اچھائیاں غالب ہوں گی ہم اسے لے کے جائیں گے اور جس کی برائیاں غالب ہوں گی وہ جہنم میں جائے گا. یہ نہیں فرمایا کہ 100%، جس کی برائیاں غالب ہوں گی اگرچہ اس میں کچھ اچھائیاں بھی ہوں تو وہ جہنم میں جائے گا. یہاں تو یہ ہے. اور اگر جو جنت میں جائے گا اس کی اچھائیاں غالب ہوں گی پلس اللہ کا فضل ہو جائے گا، جو کمی کوتاہی تھی خدا اپنے فضل سے معاف کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے معافی ہو جائے گی. قیامت میں کوئی اور چیز شفاعت کر دے گی اس سے معافی ہو جائے گی. قبر کا عذاب ہے اس سے معافی ہو جائے گی. 20 چیزیں ایسی ہیں. اب یہ کوئی یہ کہے کہ 100% کوئی آدمی کامل ہی مل جائے اس میں کوئی برائی نہ ہو، یہ زیادتی کی بات ہے اپنے ساتھ بھی اور دوسرے کے ساتھ بھی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسد جب ہے تو اپنے بھائی میں برائی نہ ڈھونڈو. اور دنیا میں اکثر و بیشتر لوگ بیچارے جو مظلوم ہو جاتے ہیں اسی لیے کہ حاسد ان میں ایسے معائب تلاش کرتا ہے، ایسی بری چیزیں تلاش کرتا ہے جو حقیقت میں ان میں نہیں ہوتی. اور کبھی کبھی حسد کرنے والے کی نظر اس برائی پہ واقعی پڑ جاتی ہے جو اس میں ہوتی ہے، تو وہ اس لیے نہیں اس برائی کو بیان کر رہا
کہ یہ کوئی اچھائی اور اصلاح کی صورت میں یا یہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، وہ تو اصل میں کسی اور چڑ اور ضد کی وجہ سے اس کی برائی کو لوگوں میں تشہیر کر رہا ہے۔ یہ اخلاقی معائب ہیں اور لوگ اس کو نہیں سوچتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چیزوں کا علاج بتا دیا۔ مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث آئی اور سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شگون لینا یہ شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس کی وجہ سے اللہ پہ بھروسے میں فرق پڑ جاتا ہے، اللہ پہ اعتماد باقی نہیں رہتا، شگون لیتا رہتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے منع کیا۔ اور فال لینا، یہ شگون لینا جائز کاموں میں یہ جو بھی کام ہیں ان میں اچھائی کے متعلق فرمایا لے لو، یہ سب برائی کی چیزیں۔ اچھائی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شگون لیتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے پوچھتے تھے کہ اچھا بھائی تمہارا کیا نام ہے، وہ اپنا نام بتاتا تھا، آپ فرماتے تھے ہاں بھائی جاؤ، اس کا نام تو بڑا اچھا ہے۔ اس سے اللہ پر توکل، اللہ پہ بھروسہ بڑھتا ہے۔ تو اچھا گمان پیدا کرنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، اور بدگمانی کے لیے منع کر دیا ہے کہ برا گمان نہ لو۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ آئے تھے حدیبیہ میں، اور معاملہ اتنا شدید ہو گیا تھا کہ بس کسی بھی وقت جنگ شروع ہو سکتی تھی، اور کسی بھی وقت سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ اس صلح حدیبیہ میں کام آ جاتے، اور حرم کے قریب قریب جنگ تک پہنچ جاتی نوبت اگر مسلمان اس وقت غالب آ جاتے۔ اور حضرت سہل رضی اللہ عنہ آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول سہل۔ آپ نے فرمایا الآن سہل اللہ امرکم، اب اللہ نے آسان آیا ہے، تمہارا کام اب آسان ہو جائے گا۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہے ہماری اونٹنی ہے، اس کا دودھ نکال دے، ایک صاحب کھڑے ہوئے، ان کا میں یہ خدمت انجام دیتا ہوں۔ فرمایا کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا مرہ۔ آپ نے فرمایا تلخ نہیں، بیٹھ جاؤ۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہو، اس نے کہا افلاح، نجات پانے والا۔ آپ نے فرمایا تو چلا جا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمان لیا، شگون لیا، اچھی چیز بری چیز سے منع کر دیا کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں۔ اس لیے یہاں پر ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو کوئی انسان بھی ہے طائرہ فی عنقہ، اس کا شگون، اس کا جو مقدر، اس کا جو حصہ، اس کا جو نصیب ہے وہ اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی تقدیر اس انسان کے ساتھ ہے، جو کچھ اللہ نے اس کے لیے طے کر دیا ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ اسی لیے نصیب کے متعلق لوگ کبھی کبھی ماتھے کو کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ ماتھے کا لکھا سامنے آ رہا ہے، تو یہ یہی چیز ہے کہ الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہم نے اس کی گردن میں ڈال دیا، یعنی چپکا دیا، شدت کے ساتھ ارتباط اور بہت زیادہ قریب ہونا، اس کو عرب تعبیر کرتے تھے فلاں چیز فلاں کے گلے میں لٹک کے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا کہ طائرہ فی عنقہ، اس کی گردن میں لٹکا دیا، یعنی اس کے ساتھ چپکا دیا نصیب، اس کا حصہ۔ نصیب کے لیے بھی بولتے ہیں نا، یہ بہت سے محاورات قوموں میں ایک دوسرے کے محاورے سے ملتے ہوتے ہیں، اور ہندی میں بھی کہتے ہیں کہ روپ روئے کرم کھائے، ہے نا محاورہ، نہیں سنا؟ روپ روئے کرم کھائے، یعنی بعض اوقات بچیاں بہت خوبصورت خاندان میں لڑکیاں ہوتی ہیں اور ان کا رشتہ آتا نہیں، آتا ہے تو ایسی جگہ لگ جاتا ہے جہاں تنگ دستی ہوتی ہے، اور وہ لڑکی جو اس سے کم خوبصورت ہوتی ہے اس کے پاس کھلا پیسہ ہوتا ہے، تو ایسے موقعوں پہ کہتے ہیں کہ روپ روئے کرم کھائے۔ جو روپ والی تھی وہ بیٹھ کے رو رہی ہے، اور نصیب جس کا اچھا تھا وہ کھا رہی ہے، باقی شکل صورت کا کچھ نہیں، کرم جو ہے نصیب اس کا حصہ ہے۔ اسی اعتبار سے یہ عربوں کا محاورہ طائرہ فی عنقہ، اس کی گردن میں اس کا نصیب لٹک جاتا ہے۔ یا پھر دوسری تفسیر یہ کہ اس انسان کا نامہ عمل اس کی گردن میں ہوتا ہے۔ نامہ عمل گردن میں ہونا اس کا مطلب ہے جو کچھ انسان کرتا ہے کام، فرشتے لکھتے رہتے ہیں، یہ اس کی تحریر فرشتوں کی اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہم اسے کھول دیں گے، کتابًا یلقاہ منشورا،
اور ایسی کتاب ہے، ایسا لکھا ہوا پائے گا، بالکل کھلا کھلا اسے مل جائے گا کہ بری قسمت کے ساتھ برے عمل ہیں، جھوٹ نہیں، جھوٹ تھا، غلط بیانی تھی، ایسی چیزیں تھیں، قیامت میں یہ ساری چیزیں اس کو سامنے نظر آ جائیں گی۔ یہ القاہ منشورہ کا مطلب ہے کھلا ہوا پائے گا، جو اعمال جو کرتوت وہ کرتا رہا، اچھے اور برے سب اعمال اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ اور آیت میں ڈرایا ہے اس بات سے کہ انسان اپنے اعمال کے انجام سے بے خوف نہ ہو، کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے قیامت میں اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ اقرا کتابت، اور اسے کہا جائے گا کہ پڑھ لے لکھا ہوا اپنا، پڑھ لے، اقرا پڑھ، کتابک اپنا لکھا ہوا، اپنی کتاب کو پڑھ لے، یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے۔ اور کتابک کا مطلب یہ بھی کہ جو تو نے لکھا تھا، اپنے نامہ عمل جو تیرے تھے ان کو پڑھ لے۔ کفا بنفسک، اور بہت کافی ہے تو آج کے دن، الیوم آج کے دن، علیک حسیبا اپنا حساب لینے کے لیے آج خود ہی بہت کافی۔ کیسی زبردست حقیقت ہے کہ سارے اعمال جو آدمی نے لکھے تھے قیامت میں اس کے سامنے رکھ دیں گے اور کہیں گے آج تو خود ہی اپنا حساب کر لے، تو ہمیں بتا دے اب تیرے لیے کیا ہونا چاہیے، جنت میں لے جائیں یا جہنم میں پھینکیں تجھے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو کافی ہے۔ 3 ترجمے کیے ہیں اس حسیبہ کے لفظ کے۔ مطلب یہ ہے کہ یا تو پہلا ترجمہ کیا گیا کہ حسیبہ محاسب ہے، تو حساب لینے والا ہے، تو خود ہی اپنا محاسبہ کر لے، تو اپنے اعمال کو خود ہی دیکھ لے کہ تو نے کتنی اچھائیاں کی، کتنی برائیاں کی، اور یہ سب کی سب چیزیں تیرے سامنے ہیں۔ دوسرا ترجمہ کیا گیا ہے کہ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تو کافی ہے اپنے طور پر گواہ۔ حسیب کا مطلب گواہ سے بھی کیا گیا ہے، یعنی تو خود ہی گواہی دے دے کہ تیرے ساتھ کیا ہونا چاہیے، تو گواہی دے اس بات کی کہ جو نیکیاں تو نے کی تھی اس میں کوئی رہ تو نہیں گئی، اور یہ جو گناہ تو نے کیے تھے یہ واقعی کیے تھے یا ہمارے پاس سے کچھ ایسے ویسے لکھ دیے گئے ہیں، ہمارے فرشتوں نے کچھ کر دیا لعاذ باللہ، یہ تو کوئی چیز ہے نہیں، باقی تو خود ہی گواہی دے دے ان نیکیوں پر بھی ان برائیوں پر بھی، اور پھر تو اپنا فیصلہ خود ہی کر لے۔ اور تیسرا ترجمہ وہی ہے جو پہلے عرض کیا کہ آج کے دن کیا ہے، تو ہی بس ہے، بس کافی ہے اپنا حساب لینے کے لیے، خود ہی اپنا حساب کر لے اور بتا تیرا انجام اب کیا ہونا چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے جو پہلے سورہ انعام میں بھی گزر چکی کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے، ان کا حساب و کتاب ہوگا اور وہ اپنی جان کے متعلق خود گواہی دیں گے کہ اللہ ہمیں تو جہنم میں ہی پھینکا جانا چاہیے، اللہ ہمارے ساتھ تو ایسے ہی ہونا چاہیے، یہی ہماری سزا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی اپنے نامہ عمل کو قیامت میں خود ہی دیکھے گا، خود ہی پڑھ لے گا، اور پھر اپنے نامہ عمل کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا چیز ہوئی ہے۔ یہ کب ہوگا واقعہ؟ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ قیامت میں دائیں اور بائیں ہاتھ میں جو اعمال نامے دیے جائیں گے اس سے پہلے ہو جائے گا، تاکہ انسان کسی طرح بھی اسے پڑھ لے گا، اور پھر اس کے بعد اس کا نامہ عمل اس کے دائیں ہاتھ میں چلا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں خود ہی وہ پکڑ لے گا، اور اس سے فرشتوں کو بھی پتا چل جائے گا کہ یہ انسان اچھا ہے یا برا ہے، اس نے اپنے نامہ عمل کس ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نامہ عمل پہلے سے ہی دے دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں یا دائیں ہاتھ میں، اور پھر کہا جائے گا کہ پڑھ اس کو اور تو خود دیکھ لے کہ جس ہاتھ میں تیرا نامہ عمل دیا ہے کیا اس کے لیے تو گواہ ہے یا نہیں، کیا یہ تیرے محاسبے کے لیے کافی ہے یا نہیں، تو خود ہی اپنا حساب کر۔